مرکب ناقص کی پھر مزید بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ہم فی الحال یہ دو پر بات کریں گے. پہلی قسم مرکب توصیفی، جس میں دو جز ہو، پہلے کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے کو صفت کہتے ہیں. پہلا جز اس میں ذات ہوتا ہے، دوسرا اس کی صفت ہوتی ہے. جیسے فرسن قبیح، گھوڑا بدصورت ہے، یا رجل حسن، مرد کیا ہے؟ خوبصورت ہے. اب رجل کیا ہے؟ موصوف، اور حسن اس کی صفت ہے. یہ سمجھ میں آ گئی مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں جو موصوف صفت ہے ان کا اعراب ہونا سیم ہونا لازمی ہے. اعراب میں نے بتایا تھا، مفتوح ہونا، مکسور ہونا یا مجرور ہونا. یعنی کہ اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. اور اگر موصوف مفتوح ہے یعنی اس پر زبر ہے تو صفت پر بھی کیا آئے گی؟ زبر آئے گا، مفتوح ہوگا. اگر موصوف پر پیش ہے تو صفت پر بھی کیا ہوگی؟ پیش آئے گا. اور تذکیر و تانیث میں بھی یہ کیا ہوگے؟ سیم ہوں گے. یعنی کہ اگر موصوف مذکر صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث. صحیح. اور وحدت اور جمع بھی سیم ہونا لازمی ہے. اگر موصوف جمع صفت بھی جمع، موصوف واحد تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ. یہ سمجھ میں آ گئی بات. اس کے بعد ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے. پہلے جز کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ. جس کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. کتاب زیدن، کتاب مضاف ہے، زید کیا ہے؟ مضاف الیہ. زید کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ کتاب کی طرف. یہ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اسم کے پھر ایک اور تقسیم بھی ہم کر سکتے ہیں، تذکیر اور تانیث. یعنی کہ مذکر ہونا اور مؤنث ہونا. مذکر اور مؤنث، مذکر جیسے مرد، مؤنث عورت. مؤنث کی پھر عربی میں دو قسمیں، ایک حقیقی ہے اور ایک غیر حقیقی ہے. حقیقی وہ جس کے مقابلے میں کوئی جوڑ ہو. صحیح. جیسے مرد کا جوڑ کیا ہے؟ عورت ہے. اور اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں جیسے دوبی، دوبن. صحیح. اسی طرح. لیکن غیر حقیقی وہ ہے جس کا کوئی جوڑ نہ ہو لیکن پھر بھی وہ کیا ہو؟ مؤنث استعمال ہوتے ہو. پھر غیر حقیقی کی دو قسمیں ہیں، قیاسی علامتی یا سماعی. قیاسی علامتی اس غیر حقیقی مؤنث کو کہتے ہیں جس میں تانیث کی یعنی مؤنث ہونے کی کوئی نہ کوئی علامت پائی جائے. جیسے کہ تائے تانیث ایک علامت ہے مؤنث ہونے کی، الف مقصورہ ہے اور الف ممدودہ ہے. یہ تین علامتیں کس کی؟ تانیث کی، مؤنث ہونے کی. تائے تانیث کی مثال جیسے کہ مسلمتن. اب مسلمتن میں یہ تا کیا ہے؟ تائے تانیث ہے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ویسے تو مسلم ہے، مسلم مرد ہے، لیکن اس کے ساتھ تا لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمتن مؤنث ہو جائے گا. اور دوسرا الف مقصورہ جس کو جو کڑا زبر ہے نا اس کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے حسنا، حسنا. اب یہ کیا ہے؟ علامت ہے تانیث. الف مقصورہ اس کو کہیں گے. وہ ایک خوبصورت عورت. صحیح ہے. اور ایک ہوتا ہے الف ممدودہ جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جو الف اور حمزہ ہوتا ہے، جیسے کہ زہراء، زہراء آب و تاب والی عورت. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس میں زہراء کو ہم لکھ بھی لیتے ہیں. چلو، زہراء یہ کیا ہے؟ علامت تانیث، حمزہ اور الف. سمجھ میں آ رہی؟ تو مؤنث قیاسی میں ان علامات میں سے یا تائے تانیث میں سے، الف مقصورہ میں سے یا ممدودہ میں سے کوئی نہ کوئی علامت لازمی پائی جائے گی. اسے ہم کیا کہیں گے؟ قیاسی یا علامتی. اور ایک ہوتا ہے سماعی جس میں کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، نہ تائے تانیث ہوتی ہے، نہ الف ممدودہ ہوتی ہے، نہ الف مقصورہ ہوتی ہے، پھر بھی وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عرب نے اس کو مؤنث استعمال کیا. جیسے ابھی ارض ہے، زمین، یہ مؤنث استعمال ہوگی. اگر ہم اس کے ساتھ لگائیں گے صیغے تو مؤنث کی لگائیں گے. اب اس میں دیکھو نہ تائے تانیث ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، پھر بھی یہ کیا ہے؟ مؤنث. کیوں؟ کیونکہ عرب نے اس کو مؤنث استعمال کیا. ہم نے اسی طرح سما ہے، سما کا مطلب سننا. تو جو سنی سنائی ہمیں جس طرح آ گئی اسے ہم کیا کہیں گے؟ مؤنث سماعی.
اچھا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مرد پر بولے جاتے ہیں لیکن اس پہ علامت تانیث ہوتی، جیسے طرفہ، طرفتن ایک شاعر کا نام ہے، اس کے آخر میں وہ آ رہا ہے، تانیث کی علامت آ رہی ہے تا، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اور علامہ، علامہ لکھنا تو آتا ہے، علامہ دیکھو تانیث آ رہی ہے لیکن یہ پھر بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ یہ نہیں کہ جاتا ہے تانیث آپ نے دیکھ لیا آپ کو کہ اکثر وہ کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی، لیکن بعض اوقات تانیث ہونے کے باوجود بھی وہ مرد پر بولا جاتا ہے، جیسے خلیفہ، خلیفہ کے آخر میں تانیث ہے لیکن پھر بھی یہ مرد پہ بولا جاتا ہے۔ یا کلیئر یہ بات؟